السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی میں نے دو مختلف جگہوں سے دو آیتیں تلاوت کی ہے۔ دونوں آیتوں میں اللہ نے موٹے طور پر جو بات بتائی ہے، اب بنیادی طور پر جو بات بیان فرمایا ہے اللہ نے، وہ ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ اپنانا چاہیے۔ چنانچہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا تعلق 15ویں پارے سے اللہ فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرا پروردگار صاف صاف حکم یہ دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی اور عبادت نہیں کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دو نے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف بھی نہ کرنا، یعنی کہہ رہا ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی بھی بال بچوں کے سامنے اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں تم اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا ہے نا۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے اور یہ میسج دے رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کریں، اور اگر ہمارے والدین بوڑھے ہو جا رہے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو جا رہی ہے، تو بچوں کو چاہیے کہ ان کو اف تک نہ کہے، ان کو کوئی بھی ایسا جملہ نہ کہے جس سے والدین کو تکلیف ہو، اور نہ ہی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اچھی بات سے پیش آئے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ایمان والو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور قریب والے جو پڑوسی ہیں یا دور والے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا کرو جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، یعنی آپ کے دوست احباب، یا ساتھ جو لوگ آپ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسے وقت میں کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کے ساتھ اگر کوئی مصیبت پہنچی تو مصیبت کے وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، کوئی آپ کے ساتھ خوشی پہنچی آپ کے پاس تو اس وقت وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے آدمی کے ساتھ بھی سلوک کرو، اور راہگیر کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ راہگیر کا مطلب جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اگر چونکہ اب تو بہرحال یہ زمانہ غلام اور باندیوں کا ہے نہیں، لیکن چونکہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس وقت اس طرح کا دستور تھا کہ لوگ غلام اور باندیاں رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں، آج بھی آپ کے گھر میں ہے، لیکن وہ جو پہلے زمانے میں تصور تھا وہ آج کے دور میں تصور ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، کسی طریقے سے بھی کام کرنے والا ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کے بعد اللہ اخیر میں فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ کسی اترانے والے اور کسی شیخی بگاڑنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ یعنی جو شخص تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھے، باقی سب لوگوں کو کمتر سمجھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے
کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ کے برابر میں ہے۔ اللہ کے نزدیک مرتبہ اور مقام اسی کا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرتے ہیں۔ اور یہ تو قرآن پاک کی آیت ہوئی کہ اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہے کہ آپ نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے، یہ ہمیں ٹیچنگ دی ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں والدین سے حسن سلوک کا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول جب بات کہہ رہے ہیں تو عام لوگوں کے سامنے بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، بالکل آپ ہمیں اس بات کی جانکاری دیجئے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور نہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ ان دو باتیں دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کی دونوں آیتیں جو میں نے پیش کی اس میں بھی اور اس حدیث پاک میں بھی اللہ نے پہلے کیا فرمایا کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے، کہ یعنی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ گویا کہ ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے نا۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو۔ ایک اور روایت ہے، بہت پیاری روایت ہے، میرے سامنے ساتھ گزری، میں آپ کو اس کو بتا دوں۔ حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ یہ حضرت امام شہاب زہری فرماتے ہیں، اور کس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ حضرت حسن مجتبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ جو تھے وہ والدین کے بہت فرما بردار تھے، مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ بہت فرما بردار تھے لیکن اس کے باوجود اپنے والدہ کے ساتھ کھانا تناول نہیں کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آخر؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امی جان کے ساتھ اس خوف سے نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز پر ان کی نظر پہلے پڑ جائے اور انجانے میں وہ چیز ان سے پہلے کھا کر ان کا نافرمان بن جاؤں۔ دسترخوان پہ بہت ساری چیزیں رکھی رہتی ہیں، ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ میں جس چیز کو پسند کر رہا ہوں میری والدہ اور والد بھی اس کو پسند کر رہے ہوں، اور میں ان سے پہلے کھا لوں تو یہ نافرمانی ہوگی۔ اس نافرمانی کے ڈر سے میں والدین کا اپنے بہت بڑا فرما بردار ہوں، والدہ کا بہت بڑا فرما بردار ہوں، ان کی بات کو ماننے والا ہوں، لیکن اس نافرمانی کے ڈر سے میں ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے نہیں کھاتا ہوں۔ اب سوچئے کس قدر خیال اپنے والدہ کو وہ رکھتے تھے کہ والدہ کی جو خواہش ہے کہیں اس خواہش پہ میری خواہش مقدم نہ ہو جائے، پہلے نہ ہو جائے اور میں گنہگار نہ بن جاؤں۔ تو اس قدر مرتبہ اور اس قدر وہ احترام کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی احترام کرنے کی اپنے والدین کے ساتھ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ۔